دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شمالی کوریا کے متعلق دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ شمالی کوریا باقی ملکوں سے کیسے مختلف ہے؟ انہوں نے اپنا کیلنڈر کیوں بنایا ہے؟ شمالی کوریا میں رات کو بجلی کیوں نہیں ہوتی؟ لڑکیوں کے ہیئر سٹائل پر پابندی کی کیا وجہ ہے؟ جرم کی سزا 3 نسلوں کو کیوں دی جاتی ہے؟ گرے پینٹ کروانے پر پابندی کیوں؟ ریڈیو ٹی وی پر حکومتی خبریں سننا فرض کیوں؟ یہ ملک کیسے دنیا کے بینک اکاؤنٹ ہیک کر کے اپنا خرچہ پورا کرتا ہے؟ آخر میں ہم کم جونگ ان کے بارے میں 5 دلچسپ حقائق آپ کو سنائیں گے۔ کم جونگ ان کی تاریخ پیدائش عوام سے مخفی کیوں رکھی گئی ہے؟ ان کے بارے میں لوگوں کو صحیح معلومات کیوں نہیں دی جاتی؟ یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی ایک ایسا ملک ہے جو عجیب و غریب قوانین کی عکاسی کرتا ہے۔ دنیا اس کو شمالی کوریا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو باقی دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ شمالی کوریا میں عیسوی کیلنڈر کے بجائے جوچی کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد وہاں کے سپریم لیڈر کم لی سنگ کی تاریخ پیدائش پر ہے۔ شمالی کوریا نے سال 2015 میں اپنا ٹائم زون تخلیق کر لیا، جس کا نام پیونگ ینگ ٹائم رکھا گیا۔ اب وہاں کی گھڑیوں کا ٹائم مقامی ٹائم زون کے مطابق ہوتا ہے۔ شمالی کوریا میں بجلی کی پیداوار بہت کم ہے، اس لیے زیادہ تر راتوں میں یہ ملک اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے۔ شمالی کوریا کے اعلیٰ سیاسی رہنما کم جونگ ایل کی موت کے بعد ہزاروں باشندوں کو 6 ماہ کی قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کے مطابق ان باشندوں کو اس موت سے کوئی دکھ نہیں ہوا تھا۔ شمالی کوریا میں خواتین کے لیے سرکاری طور پر 18 قسم کے ہیئر سٹائل منظور شدہ ہوتے ہیں اور وہ انہی طرز پر بال بنانے کی پابند ہے، اور اسی طرح مردوں کے 10 قسم کے ہیئر سٹائل منظور شدہ ہیں اور وہ انہی طرز پر بال بنانے کے پابند ہیں۔ شمالی کوریا میں ملٹری والے یا افسران حکومت ہی گاڑی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کو گاڑی رکھنے کی اجازت نہیں، وہ پیدل چلیں یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ شمالی کوریا میں اپنا الگ انٹرنیٹ چلتا ہے جو کورین زبان میں ہے، اور اسے صرف 5500 لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہاں جرم کرنے والوں کو اس کے جرم کی سزا اگلی 3 نسلوں تک بھگتنا پڑتی ہے۔ ایک قانون یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو اپنے گھر میں گرے کے علاوہ کوئی اور پینٹ کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں ہر گھر میں ایک ریڈیو لگا ہوا ہے جو وہاں کی حکومت کی طرف سے ہے۔ اس پر ہر وقت حکومتی خبریں ہی چلتی ہیں اور اس کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شمالی کوریا میں ٹی وی کے صرف 3 چینلز ہیں اور وہ بھی حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ شمالی کوریا میں کوئی بیکاریوں کی تصویر نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ کم جونگ ان نہیں چاہتا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ شمالی کوریا میں غربت بھی ہے۔ یہاں آنے والے کسی بھی سیاح کو فون لے آنے کی اجازت نہیں۔ فون ایئرپورٹ پر ہی جمع کر لیے جاتے ہیں۔ یہاں فوش فلم دیکھنے کی اجازت نہیں، اس پر سزا دی جاتی ہے۔ شمالی کوریا میں آپ آزادانہ دوسرے شہر منتقل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ دارالحکومت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو خط لکھ کر حکومت سے اجازت لینا ہوگی۔ شمالی کوریا میں سٹائلش، مہنگے اور باہر کی اشیاء کے استعمال پر پابندی ہے۔ پہننے سے لے کر کھانے پینے تک دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سرمایہ دارانہ نہ ہو۔ شمالی کوریا میں بائبل رکھنا منع ہی نہیں بلکہ ایک قابل سزا جرم بھی ہے۔ شمالی کوریا میں نیلے رنگ کی جینز زیب تن کرنے پر پابندی عائد ہے، کیونکہ وہاں اسے امریکی سامراج کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شمالی کوریا ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جہاں کوکا کولا کی خرید و فروخت پر پابندی ہے۔ دوسرا ملک کیوبا ہے۔ شمالی کوریا کا سب سے اونچا مقام پائیکٹو ماؤنٹین ہے، آتش فشاں پہاڑ جس کی بلندی سطح سمندر سے 9000 فیٹ ہے۔ شمالی کوریا کے لوگوں میں ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ کورین ثقافت میں ماؤنٹ پائیکٹو کی اہمیت ہے اور اسے ارد گرد وسیع لوک داستانوں میں شامل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر گانا ہم ماؤنٹ پائیکٹو جائیں گے کم جونگ ایل کی تعریف میں گایا گیا ہے، جو پہاڑ پر ایک علامتی سفر کو بیان کرتا ہے۔ ستمبر 2017 کو شمالی کوریا نے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا، جس کی طاقت 1 میگا ٹن تھی۔ یہ ہتھیار اتنا چھوٹا ہے کہ بآسانی میزائل پر سوار ہو سکتا ہے۔ عالمی اداروں نے اس تجربے کے نتیجے میں جو مصنوعی زلزلہ ریکارڈ کیا، اس کی شدت 6.3 بتائی۔
کم il سنگ نے 1948 میں مؤثر طور پر شمالی کوریا کی بنیاد رکھی اور ان کا خاندان اس وقت سے ملک پر حکمران ہے اور اقتدار باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتا رہا ہے۔ اسی دوران جنوبی کوریا نے 6 جمہوری ادوار دیکھے، جن میں ایک انقلاب، اکا دکا بغاوتیں اور آزاد اور شفاف انتخابات کے ذریعے منتقلی اقتدار شامل ہے۔ کل ملا کر 12 صدور نے 19 ادوار میں ملک کا نظام چلایا۔ 30 لاکھ موبائل فونز ویسے تو بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن 2.5 کروڑ آبادی والے ملک میں یہ تناسب ہر 10 میں سے ایک فرد کا بنتا ہے۔ موبائل فون استعمال کرنے والے زیادہ تر افراد دارالحکومت پیانگ یانگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایک افسانہ ہو سکتا ہے، لیکن بعض تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ شمالی کوریا کے مرد قد میں جنوبی کوریائی مردوں کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ شمالی کوریا کے شہریوں کے عام طور پر چھوٹے قد کی وجہ خوراک کی کمی خیال کی جاتی ہے۔ شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ کی تصاویر میں اکثر چوڑی اور قدیم موٹر ویز دکھائی جاتی ہیں جن پر ٹریفک نہیں ہوتا، لیکن شہر سے باہر معاملہ مختلف ہے۔ 2006 کے اعداد و شمار کے مطابق شمالی کوریا میں 25,554 کلومیٹر طویل سڑکیں ہیں، لیکن صرف 3% پکی ہیں، جو کہ کل 724 کلومیٹر بنتے ہیں۔ شمالی کوریا کو اپنی معیشت کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کوئلے کی برآمدات پر انحصار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا اصل حجم معلوم کرنا مشکل ہے۔ شمالی کوریا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 92واں بڑا ملک اور 4تھی بڑی فوج کا حامل ہے۔ اندازوں کے مطابق فوج کے اخراجات مجموعی قومی پیداوار کا 25% ہیں، اور تقریباً ہر شمالی کوریائی مرد کسی نہ کسی انداز میں فوجی تربیت حاصل کرتا ہے۔ آخر میں ہم آپ کو کم جونگ ان، شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کے وہ 5 راز بتائیں گے جو شاید پہلے آپ نے نہ سنے ہوں۔ نمبر 1، کم جونگ ان کب پیدا ہوئے؟ اس سوال کا جواب ہم واقعی یقینی طور پر نہیں جانتے۔ ان کی پیدائش کا سال 1982 ہے، 1983 ہے یا پھر 1984، اس کے بارے میں کافی بحث جاری ہے۔ 8 جنوری کو ان کی سالگرہ کا دن شمالی کوریا میں ایک عام دن کی طرح ہوتا ہے، جس روز کوئی چھٹی نہیں منائی جاتی، جبکہ اس کے برعکس ان کے والد کم جونگ il کی سالگرہ ہر سال 16 فروری کو ہوتی ہے اور اس دن کو شائننگ سٹار کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی طرح 15 اپریل کو ان کے دادا کم il سنگ کی سالگرہ کو سورج کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کم جونگ کے کچھ ستیلے بھائی بھی ہیں، جن میں سے ایک کم جونگ کو 2017 میں ملائیشیا میں قتل کر دیا گیا۔ جونگ کی والدہ کوینگ ہوئی جاپان میں پیدا ہوئی تھی اور 1960 کی دہائی میں ایک رقاصہ کے طور پر کام کرنے کے لیے شمالی کوریا آئی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کم جونگ il کی پسندیدہ ترین بیوی تھی۔ نمبر 2، کم جونگ ان کی اہلیہ کون ہے؟ ہم اس بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی اہلیہ ری سول جو ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں کہ ان کی شادی کب ہوئی۔ ری سول جو کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سابق گلوکارہ تھی جنہوں نے ایک پرفارمنس کے دوران کم جونگ ان کی توجہ حاصل کی تھی۔ نمبر 3، کم جونگ ان کے کتنے بچے ہیں؟ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے قبل 2010 اور 2013 میں بھی ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی لڑکا ہے یا نہیں۔ در حقیقت ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ نمبر 4، اگر ملک اتنا غریب ہے تو کم جونگ ان عیش و آرام میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ شمالی کوریا اور اس کے رہنماؤں کو مبینہ جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کی وجہ سے برسوں سے اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کی جانب سے عائد سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ کم جونگ ان پابندیوں سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کے پاس ایک ایسا فنڈ ہے، ملک کے پاس فنڈز کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو خاص طور پر حکومت کے استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کم اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کا خاندان پرتعیش طرز زندگی گزارتے رہیں۔ ماہرین اس ساری صورتحال کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ شمالی کوریا ایک الگ تھلگ ملک ہے جس کے پاس آزاد انٹرنیٹ نہیں ہے۔ اس کے پاس سرکاری انٹرنیٹ ہے اور سائبر جنگ ان کے لیے ایک اہم حکمت عملی بن چکی ہے۔ کم جونگ ان کی حکومت اپنی معیشت اور جوہری پروگرام کو چلانے کے لیے پیسے چوری کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کرتی ہے۔ نمبر 5،
کیا کم جونگ ان کو اپنے لوگوں کی پرواہ ہے؟ کم جونگ ان نے پرتعیش ٹرینوں کے ذریعے طویل فاصلے تک سفر کرنے کی روایت جاری رکھی ہے، جس کا آغاز ان کے دادا نے کیا تھا۔ ایک روسی فوجی کمانڈر جو 2001 میں کم جونگ il کے ساتھ سفر پر گئے تھے نے اپنی یادداشت اورینٹ ایکسپریس میں اس سفر کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے لکھا، سفر کے دوران روسی، چینی، کوریائی، جاپانی اور فرانسیسی کھانوں کی کوئی بھی ڈش آرڈر کرنا ممکن تھا۔ پیرس سے لائیو لابسٹرز اور معروف بورڈو اور برگنڈی شراب بھی لائی گئی تھی۔ شمالی کوریا کے لوگوں نے BBC کو بتایا کہ وہاں خوراک کی اتنی کمی ہے کہ لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال 1990 کی دہائی کے بعد سے اب بدترین شکل اختیار کر چکی ہے، مگر حکمرانوں کا یہ طرز یقیناً پاکستانیوں سے ملتا جلتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔